أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بأحكم الحاكمين. حاضرین گرامی، یہ کائنات جس کا حصہ یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہاں پر صرف اور صرف ایک اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ یہ جو ہم آواز لگاتے ہیں اب کی بار اس کی سرکار، اب کی بار اس کی سرکار، یہ سرکاریں نہیں ہیں، کچھ پتلیاں ہیں، گڈے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ روز اتارتے ہیں، روز چڑھاتے ہیں۔ جتنے امیروں، رئیسوں، وزیروں کو فقیر بناتے ہیں اور جتنے چائے والوں کو وزیر بناتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اللہ۔ یہ سرکاریں ان کے اتر جانے سے، چڑھ جانے سے اب مایوس ہو جاتے ہیں، یا ہم جو ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری مرضی کی سرکار آ گئی یا ہمارے خلاف سرکار آ گئی۔ موجودہ زمانے میں آج کل مایوسی اور ایک یاس کی کیفیت طاری ہے۔ اگر ان لوگوں کی حکومت اللہ کی زمین پر اور زمین پہ رہنے والے ملکوں پر چلتی تو یہ حال نہیں ہوتا کہ پچھلے لاک ڈاؤن سے 1-2 مہینے پہلے ہندوستان ٹائمز میں ایک بہت تفصیلی رپورٹ چھپی تھی کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو لوگ ملکوں کے فرمانروا تھے، یا وزیر اعظم تھے یا پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے، کسی جگہ صدر ہوتا ہے سب سے اعلیٰ ہوتے پر، ایک کسی جگہ جو ہے وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو جو خود 10 سال پہلے وزیر اعظم یا صدر تھے، ان کے باپ دادے نہیں تھے یا مغلوں کی اولاد تھے، رکشہ چلا رہے ہیں، ایسی کوئی داستان نہیں تھی، وہ خود بادشاہ تھے، گویا ان کے سب سے ٹاپ پوسٹ پر تھے۔ ان میں سے 58 ملکوں کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جیلوں میں سڑ ہیں۔ 58 پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ۔ پڑوس کے نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، وہ جیل سے بھاگے ہوئے ہیں۔ زرداری پرائم پریزیڈنٹ تھے، وہ جیل میں ہیں۔ صدر مرسی بیچارے جیل میں شہید ہو گئے۔ ایک اور مصر کے پریزیڈنٹ جیل میں ہیں۔ کوریا کے ایک پرائم منسٹر جیل میں ہیں۔ برطانیہ کے ایک کارگزار پرائم منسٹر جیل میں ہیں۔ اور جو ہے ملیشیا کے نجیب عبدالرزاق 5 مرتبہ پرائم منسٹر رہے، وہ بھی جیل سے ابھی ضمانت نہیں ہے۔ اگر ان کی حکومت چلتی تو کوئی چپراسی بھی جیل میں جانا چاہتا ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے کلام پر، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ بتاؤ حاکموں کا حاکم کون ہے؟ اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ جب حکومت اللہ کی چلتی ہے تو قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، حکم بھی اللہ کے چلے گا۔ دنیا کی وہ حکومتیں جنہیں مجازی طور پر اللہ تعالیٰ حاکم بناتے ہیں، ان کے دلوں کو کبھی کسی طرف پلٹ دیتے ہیں، کبھی کسی طرف پلٹ دیتے ہیں، کبھی انہیں رحم اور انصاف کی طرف لے آتے ہیں، کبھی انہیں ظلم کی اور غصے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی حکومتیں ہیں، یہاں کے حاکم اپنی حکومت کے ساتھ ایک پارلیمنٹ رکھتے ہیں۔ ہر ملک میں ایک پارلیمنٹ ہے، یہ شورا ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انہیں اس بات کا اعتراف اور اقرار ہے کہ ہمارے قانون ناقص ہیں، اس لیے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اور انسانوں کا علم بھی ناقص، ان کی سوچ بھی ناقص، ان کی آداب بھی ناقص، ان کی ہر چیز ناقص ہے، اس لیے قانون بھی ناقص۔ لیکن اللہ کا بنایا ہوا قانون کائنات میں نافذ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم بھی مکمل، بشیت بھی مکمل، ان کا حکمت بھی مکمل، کامل، اکمل بھی۔ اللہ کا قانون بھی کامل اور اکمل ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں، ہمیشہ سے جو تھا وہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ قرآن نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو نہ آپ کبھی بدلا ہوا پائیں گے نہ کبھی پھرا ہوا پائیں گے۔ اللہ کا وہ قانون جو اس دنیا میں نافذ ہوتا ہے، جو کبھی بدلتا نہیں، پھرتا نہیں ہے، اس میں سے ایک دفعہ قانون کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے لیے، وہ اللہ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رحمان بھی، رحیم بھی، رب بھی ہیں، پروردگار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری نعمتوں کو، ساری مخلوق کو انسان
لیے پیدا کیا. وَسَخَّرَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. تو وہ ساری نعمتیں جو انسان کو بنا دی ہیں تو اس کے استعمال کا ایک ضابطہ اگر نہیں بتایا جائے, طریقہ استعمال نہ معلوم ہو تو نعمت سے انسان فائدہ نہیں کر سکتا. ملک کی سب سے مہنگی گاڑی آپ نے خریدی ہو اور اس کے چلانے کا طریقہ, ڈرائیونگ کے اصول آپ کو معلوم نہ ہو, چلانا آتی نہ ہو, تو کیا ڈبہ ہے؟ اللہ نے ان نعمتوں کی استعمال کا ایک ضابطہ و قاعدہ, تاکہ اس کو استعمال کر کے اللہ عذرائے رحمت و شفقت, عذرائے ذاری معاملہ دینے والے رب نے ان تمام نعمتوں کے استعمال کا ایک قاعدہ اور ضابطہ نعمتوں کے استعمال کا طے کیا ہے اپنی حکمت میں, تاکہ انسان ان نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائے, ایک اچھا انسان زندگی بن کر زندگی گزارے, انسان سماجی حیوان ہے, ایک اچھا سماج ڈیولپ کرے. اور یہ دنیا جو مزرعۃ الآخرہ ہے, آخرت کی کھیتی کے لیے عارضی طور پر بھیجی گئی ہے, یہاں سے ایسی زندگی گزار کر جائے کہ آخرت کی ابد الآباد زندگی میں اسے ہمیشہ کی راحت اور جنت مل جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور قاعدہ بنایا ہمارے فائدے کے لیے. اس کا نام دین ہے. اس کا نام کیا ہے؟ دین ہے. دین اللہ نے بنایا. اللہ کو ہماری دینداری کی ضرورت نہیں نا, اس اپنے فائدے کی ضرورت ہے. ساری دنیا میں ایک آدمی بھی دیندار بلکہ ایمان والا نہ رہے, سارے لوگ مشرک اور کافر ہو جائیں تو اللہ کی خدائی میں ضرورت برابر کمی آنے لگی. اور ساری دنیا کے لوگ نبوت کے منصب پر فائل ہو جائیں تو اللہ کی خدائی سے بڑھنے والی نہیں ہے. اللہ نے عذرائے رحمت و شفقت کے دین کے ضوابط اور قاعدے ہمارے فائدے کے لیے, عذرائے مامتا, عذرائے رحمت و شفقت ہمارے لیے طے فرمائے. تو اللہ کا قانون کی ایک دفعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہ رحمت بھرا قانون جس کو دین کہا جاتا ہے, اس میں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے جو ضروری چیزیں ہیں, اور کچھ چیزوں سے روکا ہے جو نقصان دہ ہے, انسان کے لیے نقصان دہ. اور جب اللہ تعالیٰ اس قانون پر, اس ضابطے پر, اس دین پر عمل کی کسی قوم کو, کسی بندے کو آزادی عطا فرماتے ہیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اور وہ بندہ اس آزادی کا فائدہ اٹھا کر نعمت کی قدر کرنے کے بجائے, دین پر عمل کرنے کے بجائے, خود اپنی چاہت, اپنی مرضی اور اپنی آزادی سے اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور اس کے بھیجے ہوئے ضابطے اور قاعدے کو پامال کرتا ہے, نظر انداز کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس نعمت, آزادی کی نعمت کو چھین لیتے ہیں. اللہ کا قاعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم لعذابی شدید. اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ کی نعمت بڑھے گی, اور اللہ کی نعمت بجائے بڑھائیں گے, اور ناشکری کرو گے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, نعمت چھین لی جائے گی. یہ آزادی کی جو نعمت ہے وہ چھین لی جائے گی. یہ ملک جس میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کے ساتھ ہماری تقدیر وابستہ کی ہے, ہمارے ساتھ اس کی تقدیر وابستہ کی ہے. اللہ نے اپنی حکمت سے ہمیں یہاں وابستہ کیا ہے. اس کے ساتھ یہ ملک بہت ہی پیارا ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے, بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اس کے ساتھ ہماری جغرافی کے اعتبار سے بھی ایسا دنیا کے نقشوں پر بہت کم ہے. بعض ملک ایسے ہیں جہاں ریگستان ہے, سبزہ زار دیکھنے کو نہیں ملتا. بعض علاقے ایسے سبزہ ہی سبزہ ہے, انہیں ریگستان دیکھنے کو نہیں چاہے. فطرت ہوتی ہے, عربوں کی فطرت تو ریگستانی بنانے کی ہے, تو انہیں دوسرے ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. بعض ایسے ہیں جہاں میدان ہے, پہاڑ دیکھنے کے لیے ایک اسٹیشن دوسرے ملک کو جانا پڑتا ہے. بعض ایسے ہیں پہاڑ ہیں, انہیں میدان بھی ملتا ہے. بعض ایسے ہیں چاروں طرف سمندر سے گھرے ہوئے, ہر وقت ڈر رہتا ہے سمندر کے سر میں. اور بعض ایسے ہیں سمندر دیکھنے کے لیے دوسرے ملک جانا پڑتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں ریگستان بھی ہے, ہمارے ملک میں سبزہ زار بھی ہے, ہمارے ملک میں پہاڑ بھی ہیں, ہمارے ملک میں سمندر بھی ہے. موسم آب و ہوا کے اعتبار سے بھی ایسا بہت کم ہوتا. بعض علاقے ایسے ہیں جو گرمی ہوتی ہے, سردی نہیں ہوتی. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں سردی ہوتی ہے, گرمی نہیں ہوتی انہیں. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں بارش ہر وقت ہوتی رہتی ہے, چاہتا چاہیے ہر وقت گھر سے نکلیں گے. بعض علاقے ایسے ہوتے بارش ہو جائے تو عید ہونے لگتی ہے, گھر میں اکثر ممالک میں جا رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں بارش بھی خوب ہوتی ہے, سردی بھی خوب ہوتی ہے, گرمی بھی خوب ہوتی ہے. پھر ہمارے بزرگوں اور اکابرین کو اللہ تعالیٰ پوری حکومت مسلمہ انڈیا کی طرف سے ان کو بڑی شان عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے تقسیم ملک کے وقت ہمارے یہاں سے جو منتقل ہونے کا ریلا تھا پاکستان جانے کا, دیوار بن کر وہ روک لیے, اڑ گئے.
حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث، حضرت رائے پوری، یہ لوگ کیسا چیخ چیخ کے ہمیں روکا. یہ مسجدوں کے مینارے اور یہ بابا کی قبریں چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں، تو ہمیں کس کے سارے چھوڑا، ہمیں اس ملک میں واپس لوٹا دیا. دوسرے اس وقت جب ملک ہم ہندوستان پھٹ گیا تھا تو مسلمان اپنا ملک لے چکے تھے. یہ دراز اسی وقت بن جانا چاہیے تھا جب انہوں نے حصہ لے لیا اپنا. لیکن وہ کیسے ہوشمند تھے، کیسے دانشور تھے، کیسے صاحب نظر تھے کہ وہ قانون ساز لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو کر اور ان کو 100% اعتراضات میں لے کر اپنی حکمت بالغہ سے اس ملک کے قانون کو سیکولر قانون بنا دیا. یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. یہاں پر ایک کوڑی اور فقیر مسلمان کو بھی وہی حق شہریت حاصل ہے جو پریزیڈنٹ آف انڈیا اور پرائم منسٹر آف انڈیا کو. اس ملک میں یہاں اس قانون کی وجہ سے تم لوگوں نے کیا ہے، قانون کی وجہ سے اس ملک میں ہمیں اپنے اس دین پر جو اللہ نے رحمت اور نعمت بنا کر ہمیں دیا ہے، رحمت بھرا دین اسلام، اس پر عمل کرنے کی جو آزادی ہے پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک میں بھی نہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں سفر کا موقع ملا ہے الحمدللہ، خصوصاً وہ ممالک جن کو اسلامی ممالک کہا جاتا ہے ان میں تو خوب سفر ہوا ہے. اور ہم لوگ اللہ کے لوگ جو کسی ملک میں سفر کرتے ہیں تو وہاں ایکسپورٹ امپورٹ کی منڈیاں تو دیکھتے نہیں، وہاں تو یہی دیکھتے ہیں کہ اپنی دینی کوششیں اور ایکٹیویٹیز کرنے کے علاوہ ہے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے دین پر عمل کرنے، اپنی ٹوپیاں پہننے، اپنے کرتے پجامے پہننے، اپنی داڑیاں رکھنے، اپنی مسجدیں بنانے، اپنی اذانیں کہنے اور اپنی مدرسے قائم کرنے، اپنی دینی تحریکیں تنظیمیں چلانے، اپنی دعوتی کوششیں کرنے، اپنی شادی اور نکاح کو اسلامی طریقے پر کرنے، اپنی عید منانے، اپنی قربانیاں کرنے، اپنی حج کرنے، اپنے برقع نقاب پہننے اور پورے دین پر جزوی طور پر عمل کی جتنی آزادی آج کے اس ڈارک ایج میں، جس میں ہر وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پابندی اور اس میں بندھے ہوئے ہیں، جو ہو رہا ہے پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک میں بھی نہیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ سے کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ ہمیں بے وضو نام لینے کو دل نہیں چاہتا. ہمارا وہاں جو ساری عقیدتیں ہماری وہاں سے وابستہ ہیں تو ظاہر ہے پیارے آقا کا ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا رہتے ہیں، دل ہمارا وہاں کا ہوا ہے. ریاض الجنہ ہے، حرمین شریفین ہے اور جناب مناسک حج ہے، سب عزتیں ہماری وہاں سے وابستہ ہیں اور وہاں بظاہر اسلامی قانون ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ جی کی اجازت کے بغیر حرم کے ائمہ کو بھی آیتیں پڑھنے کی آزادی نہیں ہے وہاں، اپنی مرضی سے وہ قرات کر سکیں، جب چاہے پابندی لگا دی جاتی ہے. یہ آیتیں جہاد کی نہیں پڑھنی، یہ نہیں پڑھنی، یہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی اتنی لمبی زندگی ہو گئی کہیں نہیں سنا کہ کہیں کوئی جیو آیا ہو کہ خبردار یہ آیتیں پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن قانون عدالتوں میں اسلامی کہا جاتا ہے، اسلامی ہے، اسلام شدید کے مطابق بدلا ہوتا ہے سعودی عرب میں. لیکن وہاں ریگستان میں بنگلور جیسے پوش ایریا میں نہیں، مسجد بلال کی اس ایریا میں نہیں، ریگستان میں جنگل بیابان میں جہاں کوئی آبادی نہیں، وہاں ٹین شیڈ کی کوئی مسجد کے نام سے جو نماز پڑھتے رہے گھروں میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ ہوتی رہتی ہے نماز، لیکن مسجد قرار دے کر کیونکہ مسجد کا یہ جو فضیلت ہے اسے حاصل کر کے اس میں نماز پڑھے جائے. مسجد کی فضیلت تو جب بھی حاصل ہوگی نا، مسجد شرعی مسجد بنانی ہے تو شرعی طور پر مسجد ٹین کی شیڈ کی بغیر سرکاری اور قانونی اجازت کے بغیر بنائیں گے تو آپ کو جیل جانا پڑے گا. اور قانون بھی ہمارے یہاں اجازت بھی ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ تھوڑا سا کسی افسر سے ملاقات اور ذرا اثر رسوخ استعمال کر کے یا سویدھا شروع دے کر افسر نے کہہ دیا جلدی سے ٹین شیڈ ڈال کے نماز شروع کر دو اور پھر بعد میں اسٹے ہو جائے گا تو نماز چلتی رہے گی، بعد میں دیکھی جائے گی. ایسا بھی وہاں نہیں ہوتا. قانون کی بالادستی ہے، اس لیے پورا قانون کی اجازت لینی پڑتی ہے. اور یہاں بنگلور جیسے شہر میں جو بہت ہی ویسا مانا جاتا ہے، پران شہر کہا جاتا ہے، یہاں شہر میں اکثر مسجدیں بغیر اجازت کے بنائی گئی. مولانا یوں بھٹکری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تقریباً 1.5-2 سال پہلے.
تو بتا رہے تھے سن 92 میں ہم نے نیت کی تھی کہ بابری مسجد کی شہادت کی تلافی میں 1000 مسجدیں ملک میں بنوائیں گے. مرد قلندر نے زبان پر لے لیا, دل پر اللہ نے لے لیا. اللہ نے مدد کی, مسجدیں ادھر مسجدیں ادھر مسجدیں, کونے کونے چپا چپا بنا کیا. ان کی تنظیموں سے نکلے ہوئے لوگ جو واقف ہو گئے حالات سے اور وسائل حاصل کرنے کے سلسلے میں, اور تنظیمیں بنی, کتنی ہو گئی, 12 یا 16 تنظیمیں بن گئی. مولانا بتا رہے تھے کہ 20,000 مسجدیں بن چکے ہیں مانتے سے. ان میں سے صرف 2 مسجدوں کی قانونی اجازت لینی پڑی. 19,999 مسجدوں کی کوئی قانونی اجازت نہیں تھی. ہمارا جگہ تھی, بنا لیا مندر والوں نے مندر بنا لیا, گرجا والوں نے گرجا بنا لیا, مسجد والوں نے مسجد بنا لیا. قرآن کہتے ہیں معلومہ بھی نعمت رب کی مفاد میں, اللہ کی نعمتوں کا احترام بھی کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے, برادران کے سامنے بھی کرنا چاہیے. اعتماد باہر ہوتا ہے, ماحول بنتا ہے درد نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, ہاں یہ ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا, ایسا ہوا, تو قدر نہیں کرتے ہم اس میں. ایک مدرسہ ہم لوگ دعوتی مرکز قائم کرنا چاہ رہے تھے امارات میں, کوئی بھی بہت کوشش کی ہم نے کہ دعوتی سینٹر کے لیے اجازت مل جائے وہاں سے. انہوں نے کہا نہیں, اس کے لیے نہیں مل سکتی. مکتب کے لیے درخواست دے دی. مکتب کو کہتے ہیں تحفیظ القرآن, تو مکتب کے لیے ہم نے درخواست دے دی. واسطے لگائے تو منظور ہو گئے. اجمان میں, اجمان ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے, وہاں کے لیے اجازت ملی. اتنے لوگ مبارکباد دیتے تھے, ہم نے کون سا واسطہ لگایا, اجازت مل گئی. میرے حضرت والا حضرت مولانا علی اللہ کے نام نامی پر ہم نے نام رکھا مرکز الشیخ ابو الحسن علی الحسنی التدوین للتحفیظ القرآن الکریم, یہ نام رکھا تھا. اس کی پوری بلڈنگ کا نقشہ, کہاں دفاعییں رکھی جائیں گی, کہاں استاد بیٹھے گا, استاد کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی, اس کی سیلری کیا ہوگی, بچوں کا پورا ریکارڈ, پاسپورٹ کی تمام چیزیں سرکاری میں جمع کرنا کی شرط کے ساتھ ہی ختم کی. حتیٰ کہ جو بورڈ بنایا گیا تھا اس کا نقشہ آرکیٹیکٹ سے منظور کرا کے پورا دکھا کر, اس جگہ کیسے رنگ سے کتنے بڑے الفاظ سے لکھے گئے اور کہاں لائن کیسے لگائے گئے, اور سب بھی تھا اس کے اندر. اور فارم بھرنے والے نے لکھ دیا مرکز الشیخ ابو الحسن علی تحفیظ الحسنی النطقی, 2 لفظ چھوڑ دیے, بیچارے غیر عالم تھے. ہم نے جب بورڈ بنوایا تو ہم نے سوچا کہ تو عرب کے بادشاہ حضرت کے جوتے اٹھاتے ہیں, یہاں بڑا اکرام ہے حضرت کا, تو ہم نے پورا نام لکھوا دیا بورڈ پہ, مرکز الشیخ ابو الحسن علی الحسنی التحفیظ القرآن. اور ایک جگہ ہری ٹیوب لائٹ لگائی گئی تھی, ہم نے نقشہ پاس کرایا. وہاں سامنے دکانوں پر نہیں ملی, تو میں نے کہا نیلی لگا دو, کیا ہے ہری نیلی, ہم ہندوستان کے لوگ ہیں تو سوچے بھارت آزاد ہے, ہم نے سوچا کہ وہ بھی زیادہ آزاد ہوگا, وہ لگا دی. ایک ہفتے بعد نوٹس آ گیا, آپ کو اس نام سے لائسنس کس نے دیا ہے, اور یہ ہری ٹیوب لائٹ کی جگہ نیلی ٹیوب لائٹ کس کی اجازت سے لگائی ہے, آپ کا لائسنس 1 ہفتے میں کینسل کر دیا جائے گا. 1700 درہم کا بورڈ بنا تھا, 1700 درہم کا, پورا توڑ کر دوبارہ بنوایا. ہر سال 3 محکموں سے رینیول کروانا پڑتا تھا لائسنس, فیس دے کر. میں جاتا تھا, میں مدیر تھا, اس دن کے لیے 3 دن کے لیے 1 ہفتے کے لیے, لیکن وہ جو ہے چلانا اور پھر مجبوراً یہاں کے تقاضے واپس آتا تو پھر پینلٹی جمع کر کے رینیول ہوتا تھا. اور یہاں پر کتنے 100 ادارے قائم کیے ہم نے, کتنے 100 ابتدا سے متاثر علاقے میں بالکل بارڈر پر, پاکستان کی سرحد پر, اور کہاں جگہ پر, ایسی جگہ پر. کسی نے ہم سے پوچھا نہیں کتنے دانت ہیں آپ لوگوں میں. ہم نے کہا کہ 12ویں کلاس کی منظوری چاہیے, 10ویں کلاس کی منظوری چاہیے, تو انہوں نے کہا یہ فارمیلٹی پوری کرنا ہے. یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور کی بات کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں بھی کتنی آزادی ہے. انہی مسجدوں میں صبح کے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں, اور انہی مسجدوں میں فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں. یعنی باہر سے آتے ہیں, کوئی گاڑیاں آتی ہیں, کار یا ریل گاڑیوں میں آتے ہیں, پر اس محلے کے نمازی ہوتے ہیں آپ کو. کسی مولوی نے یا کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہے, یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جمعے کی نماز زیادہ فرض ہے فجر کے مقابلے میں. جمعے میں بہت چھٹیاں ہیں, بہت رخصت ہے. کسی ایسی بستی میں آپ ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا, زور پڑھ لیجیے. سفر میں ہیں,
آپ جمعے کی جگہ ظہر پڑھ لیجیے. آپ بیمار ہیں, مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں, ظہر پڑھ لیجیے. آپ کو عزت کا ہے, جان کا خطرہ ہے, باہر جائیں گے تو خطرہ ہے, آپ ظہر پڑھ لیجیے, اب چلے گئے. لیکن فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنا فرض ہے. جو ٹائم نہیں ایمان رہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کبھی جمعہ چھوڑا نہیں اور کبھی فجر پڑھی نہیں, کتنے لوگ ہیں. تو کیا مودی جی نے 8 بجے من کی بات میں اعلان کیا تھا خبردار جمعہ تو پڑھ سکتے ہو, فجر نہیں پڑھ سکتے؟ یا موہن بھاگوت جی آئے تھے پابندی لگانے, اپنے انہوں نے بھیجے تھے, کس نے پابندی؟ ہم نے نہیں چھوڑا, ہم نے پامال کیا تھا. مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, یہ مال امانت کے طور پر دیا گیا ہے. مال خود میں سے آگے تو اپنے آپ کو مالدار کہنے لگتا ہے آدمی. تو مالدار اگر ہمارا مال ہوتا تو حساب کیسا؟ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 2-4 سوالوں کے جواب نہ دے دیں. ان میں سے ایک سوال ہوگا مال کس طرح کمایا اور مال کس طرح خرچ کیا, اس کا سوال ہوگا. تو چوکیدار سے حساب ہوتا ہے, مالک سے تھوڑا حساب ہوتا ہے. اب اگر بیلنس شیٹ پیش کرنی پڑے گی, اگر غلط طریقے سے کمایا ہوگا تو سرکاری اصطلاح میں تو کیا کہتے ہیں, کالا دھن. تو کالا دھن سب کا سب بھی جمع کرنا پڑتا ہے سرکاری خزانے میں, اور پینلٹی بھی جمع کرنی پڑتی ہے. تو وہاں بھی اسے کہتے ہیں سرکاری اعلیٰ سرکار کی اصطلاح میں مال حرام. حدیث میں آئے مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. علماء لکھا ہے کہ اس میں وعید بھی شامل ہے کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم ایمان پر موت نہیں آئے گا. اس لیے رائی کے دانی برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. مال حرام سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا, مطلب موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے گا. ایک دانش مال حرام کی کھائی ہوگی کسی طرح کی بھی, بے ایمانی سے جھوٹ بول کر مال بیچ دیا ہوگا, سودی کاروبار کر لیا ہوگا, بہنوں کا وراثت میں حق مار لیا ہوگا, بوڑھیوں کو مارا ہوگا, ایک دانش 3 کمری کو کہتے ہیں ایک دانش. کتنا جرمانہ کتنی پینلٹی لگے گی؟ اللہ کے نبی سچوں میں سزا نے ارشاد فرمایا 700 مقبول نمازیں دیکھی پڑی, 700. اور خرچ میں اگر بے اعتدالی کی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں سرکاری اصطلاح میں گھوٹالا. گھوٹالے پر سزا ہے نا, کتنے لوگ جیل میں ہیں گھوٹالے میں. شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق تبذیر. جہاں خرچ کرنے کو کہا تھا وہاں خرچ نہیں کیا, اور جہاں خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا وہاں خرچ کیا. پیسے تو دیے تھے کاؤنسلر کو سڑک بنوانے کے لیے, بہنوئی کی کوٹھی بنا دی ہے, گاڑی خرید کے بھیج دی, تو جائے گا نا. ایسے ہی اسے کہتے ہیں اس طرح میں تبذیر. اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا باغی اور غدار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 گناہ اگرچہ فسق ہیں لیکن اللہ نے کفر و شرک کے ساتھ ان کو برابر کر دیا ہے. ایک تو جھوٹ, فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں آیا جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آ جاتی ہے. جھوٹی گواہی دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں چھپے گا. اور ایک تمثیل کو کفر کے ساتھ ذکر کیا ہے, بے محنت کرنا. اللہ کے یہاں جہاں سب سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے تھا کرنے کا بتایا تھا, بیلنس شیٹ ہے نبی کی آئیڈیل بیلنس شیٹ, اس میں حسنہ نبی کی ذات. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے لکھا ہے جب میں اسلامی مملکت کے بجٹ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اور آپ کی ذاتی زندگی کے بجٹ کو دیکھتا ہوں اور میں غور کیا ہے تو میں نتیجے پر پہنچا سب سے زیادہ جو آپ کو خرچ کرنا پسند تھا اور بہتر ہے اس میں کوئی بارگیننگ بھی نہیں فرمانا پسند فرماتے تھے وہ تعلیم پر خرچ, علم پر. اور سب سے کم جو چیزیں ناپسند تھی خرچ کرنا وہ دو رہتے تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس مال سے اللہ کو بغض ہوتا ہے کنکر پتھر میں ملواتے ہیں, تعمیر محل بنائیں گے, ٹاور بنائیں گے, اس میں سب سے ناپسند. اور دوسرے آدم النکاح برکتن ایسر و مونتن, اللہ کے نزدیک پسندیدہ شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. مطلب سب سے زیادہ ناپسندیدہ شادی وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو. زیادہ خرچ کرنا شادی میں اور تعمیر میں. ہمارے یہاں سب سے جس میں کم خرچ کرنے کو کہا تھا سب سے زیادہ مال کا کمائی کا اکثر حصہ مسلمانوں کا ان 2 خرچوں میں بڑھ جاتا ہے.
یا بلڈنگ بنایا کہ تعمیر میں یا شادی میں. ہم نے ایک زمانے میں شہروں کا سروے کرایا تھا. گاؤں میں تو تعلیم کا عشور اور بھی کم ہے, شہروں میں ہم نے کیا تھا کہ وہ مسلمان جن کے پاس اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں, غریب ہیں, کیسے اچھے اسکولوں میں داخل کریں, کیسے مدرسوں کی فیس جمع کریں. وہاں کہہ دیتے ہیں اس مستطیع نہیں ہے, غیر مستطیع لکھ لو, سبتہ خیرات کے پیسے کھلواتے ہیں وہاں مدرسے بچوں کو. وہی مسلمان ان بچوں کی شادی میں ان کی تعلیم سے منیمم 10 گنا پیسے خرچ کرتے ہیں. تو کیا موہن بھاگوت جی آئے تھے آپ کسی کو اعلان کرنے یہاں پر, یا مودی جی نے پابندی لگائی تھی کہ خبردار شادیوں میں تو خرچ کر سکتے ہو, تعلیم میں خرچ کر سکتے ہو. اپنی مرضی سے پامال کیا نا اپنے اللہ کے, اللہ کی تعلیم. اللہ نے ہمیں اس ملک میں بھیجا, اس ملک کے ساتھ کیا ہے, دنیا میں وجود ہی بخشا. وہ قاعدے وہ ضابطے اللہ نے جو پر نافذ کیے دین کی شکل میں, جمہور فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کی جانے والا فریضہ دعوت, جو ہمارا منصبی فریضہ ہے. اس کے لیے ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا تم سب سے بہتر ہو, سب سے اچھے تم ہی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں فرمایا انتم خیر امہ, تم بھی اچھے ہو, تم بھی اچھے ہو. فرمایا تم ہی خیر امت ہو, تمہارے علاوہ کسی کو اس شرف سے نوازا ہی نہیں گیا ہے. اپنے نبوت کے بعد صرف تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے, کنتم اخرجت للناس, تمہیں نکالا ہی انسانیت کی نفر آسانی کے لیے. الناس اخرجت للمسلمین نہیں فرمایا, مسلمانوں کے لیے نکالا ہے. اخرجت للمؤمنین للمتقین, اخرجت للناس. الناس قرآن مجید میں لفظ آتا ہے خصوصیت سے وہ طبقہ مراد ہوتا ہے غیر ایمان والے, یا ایھا الناس هدی للناس اخرجت للناس. اور اسی بھلائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. یہ اللہ تبی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کی دو روایتیں نقل کی ہیں اس آیت شریفہ کی تفسیر ہے کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو, لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول تفسیر ابن عباس میں ملتا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے ہی نکالا گیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مومن کو جہاں پیدا کیا جاتا ہے, روزگار کے وہاں شفٹ کیا جاتا ہے, تاکہ جیل میں قید کیا جاتا ہے, اس کو بعد جو نعمتیں اللہ کی ہیں, صلاحیت ہے, علم ہے, قوت ہے, افراد ہے, مال ہے, اخرجت للناس دعوت کے لیے امانتن ہے. صرف وہی نہیں ہے, اس کی ذمہ داری اس کے بعد جو چیزیں ہیں, سرکاری افسر کو جو سرکاری چیزیں دی جاتی ہیں, سرکاری کام کے لیے دی جاتی ہیں. ہمیں جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ دعوت کے لیے دی گئی ہیں, اور دعوت کی اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی ہمیں اس ملک میں کتنی آزادی ہے کہ ملک کے قانون کے 50 دفعات شروع کے جو ہیں ان کو فنڈامنٹل رائٹ, بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. ان تمہید میں قانون یہ لکھا ہوا ہے ان 50 دفعات میں سے کسی ایک دفعہ کو پوری پارلیمنٹ مل کر اس کے خلاف ووٹ دے تو اس دفعہ کو ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے قانون بدلنے کی بات جو چل رہی ہے وہ اس لیے چل رہی ہے, وہ تو خبر نہیں. اس کی جو آرٹیکل 25 ہے, 25ویں دفعہ ہے, اس میں ملک کے ہر شہری کو کوئی بھی مذہب قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا اور اس کی دعوت دینے کا بنیادی حق دیا گیا. اس سے جو روکے گا اسے 3 مہینے سے لے کے 2 سال تک کی سزا ہے. اگر دعوت سے روکے گا, دعوت دینے سے یا مزدور قبول کرنے سے, تو مسلمان ہندو ہونا چاہیے, کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے, یا کوئی ہندو اپنے مذہب کی دعوت دینا چاہے, کوئی مسلمان عیسائی اپنے مذہب کی دعوت دینا چاہے, اس دعوت سے روکنے والے کو اگر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس نے دباؤ دے کر یہ کسی طرح روکا ہے, تو 3 مہینے سے, اب کچھ جرمانہ بھی ہے, 3 مہینے سے 2 سال تک کی سزا دی گئی. شرط یہ ہے کہ لالچ اور ڈر نہ دیا جائے, دبائے نہ جائے, یہ شرط ہے. لالچ نہ دیا جائے, آزادی سے اپنی مرضی سے بات سے پہنچائی جائے, اتنی آزادی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خواب و خیال میں بھی خیال نہیں آتا
ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیابتاً وہ ذمہ داری نبیوں کے کام کی ہمیں دی گئی ہے، اور ہمارے سامنے مسلسل لڑتیاں جا رہی ہیں، ہمارے بھائی بہنوں کی غیر نہیں ہے، وہ ہمارے پوری رشتے کے بہن بھائی ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ قرآن نے نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے آدمی کی نگاہ پھٹ جاتی ہے، ماں سوتیلی نہیں، ماں بھی سکی ہے، باپ بھی بھائی، اپنی ماں جائے باپ جائے بہن بھائی، اور ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جی اعلان کر دیجئے، بیگانگی کے، غیر قومیت کے، غیریت کے جالوں کو ذہن سے نکال دیجئے، بتا دیجئے کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اور ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے اور آپ کے بندے ہیں، تین قریب ترین رشتے ہیں ان سے، وہ ایمان کے بغیر چلے گئے، خواب میں بھی ہمیں کبھی خیال نہیں آیا ہے کہ ہمیں اس تک دعوت نہیں دی، اور دعوت نہ دینے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا، بلکہ ہم تو خوش ہوتے ہیں، اور دیندار لوگ جب دھرتی اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر نعرے بس سکا خوش ہوتے ہیں کہ گیا اس دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے میرے بزرگوں، جہاں ظاہر ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ داعی نہیں بنے گا تو مدعو بنے گا، اگر سخی نہیں بنے گا تو فقیر بنے گا، سخی دینے والا لینے والا بن جائے گا تو ذلت کا سوال۔ ہاں میں نے 27 قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، اس میں قرآن مجید کی آیات، حدیث شریفہ، تاریخی واقعات اور اپنی زندگی کے تجربات سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی، فکری، علمی سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہمیں داعی بنایا گیا تھا، ہمیں خیر خواہ بنایا گیا تھا، ہم بدخواہ بن گئے، ہمیں دینے والا بنایا گیا، ڈونر بنایا گیا تھا، ہم بیگر بن گئے، مانگنے والے کو تو ہمیشہ ذلت ہو۔ اس کی وجہ سے ہماری سوچ تھنکنگ کی دعوت نہیں رہی، خیر خواہ نہیں رہی۔ نبی رحمت اللہ عالمین جو امتی ہے اور ہم زحمت للعالمین بن گئے، ایک نقطہ لگا دیا ہے، سوچ فکر ہماری منفی ہو گئی۔ سب سے بڑی خرابی دعوت کی وجہ سے یہ ہوئی ہے کہ ہماری سوچ نگیٹو ہو گئی، تھنکنگ باغیانہ، بدخواہی کی سوچ ہو گئی، سوچو دماغ کی حیثیت پارلیمنٹ کی ہے، یہاں سے قانونی ظالمانہ بنے گا، پورا نظام ظلم پر آ جائے گا نا، ناانصافی پر آ جائے گا نا، بدخواہی کا ہو جائے گا نا، سوچ ہماری نگیٹو ہو گئی۔ دعوت کو چھوڑنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے پازیٹیو اور نگیٹو، مثبت اور منفی سوچ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، ایک گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے آدھا گلاس پانی ہے، کہہ رہا ہے آدھا گلاس خالی ہے، بات دونوں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک خوبی دیکھ رہا ہے اور ایک اچھائی دیکھ رہا ہے، ایک کی سوچ اسلامی ہے، ایک کی سوچ غیر اسلامی ہے، ایک کی سوچ خیر خواہی کی ہے، اس کی سوچ بدخواہی کی ہے، خوبی دیکھ رہا ہے، یہ ہے ہماری سوچ نگیٹو ہو جائے، ہر جگہ ہمیں مایوسی، نا امیدی، برائی، خرابی، سازش ہر جگہ یہ دکھائی دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آیا تو پھر چاہ سنا دوں، ضمن میرے حضرت والا جب کوئی اس طرح کے وہ سنایا کرتے تھے واقعات، تو ایک شعر بہت لکھا ہے حضرت نے اور پڑھا بھی کرتے تھے، ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی دن کے لیے، چپ جاتے ہیں دل میں واقعات فوراً زبان پر آتے ہیں، وہ شاید بولتا کسی پہ کیوں میرے دل کا ماجرا، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا آدمی کا۔ ہمارے دوست ہیں نواز دیوبندی، بڑے شاعر اردو کے، بڑے عاشق ہزار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ جو ہے بیچارے دعوت سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، دیوبند جو بھی آنا ہوا وہ پہنچنا ہوتا ہے تو وہ بیچارے ملنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں اور اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو یہ دارالعلوم میں تقسیم وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا 7 سالہ کے بعد، تو میری حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت دکان پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے نواز کمپیوٹر سینٹر کا، بڑے موقع سے مسجد رشید جی کے ساتھ، میں نے کہا بڑے موقع کے ساتھ نواز بھائی نے وہ بنایا ہے کمپیوٹر سینٹر، نواز بھائی آگے میں نے کہا آپ کا کمپیوٹر سینٹر دیکھا، دکان آپ کی ہے دارالعلوم دیوبند کی ہے،
انہوں نے کہا کہ نہیں دارالعلوم کی ہے. میں نے کہا کیا کرائے پر لیے؟ کیا کتنے کرائے پر لیے؟ انہوں نے بتایا 3000 روپے مہینہ. اس زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبہ تھا دیوبند، وہاں 3000 روپے بہت زیادہ تھی. لیکن نواز بھائی بہت مہنگی دکان ہے. لیکن حضرت اصل میں دارالعلوم کے اساتذہ کی فہرست میں میرا نام نہیں لکھا جا سکا، دارالعلوم کے طلباء کی فہرست میں میرا نام نہیں لکھا جا سکا، دارالعلوم کے ملازمین کی فہرست میں میرا نام نہیں لکھا جا سکا. تو میں نے سوچا کم سے کم دارالعلوم کے کرایہ داروں میں تو میرا شمار ہو جائے گا. اختیار کی بات پر میں نے بڑی دل کو اچھی لگی یہ بات. ایک ساتھ عالم دین تھے، وہ دارالعلوم میں ملازم تھے دفتر میں. وہ ذرا سوچ ان کی دوسری تھی کہ دارالعلوم کیا ہے، سیاست کاٹنا ہے، صاحب یہ ہو رہا ہے. وہ تقسیم کا زمانہ تھا نا، لوگ میں آپس میں بڑا وہ چل رہا تھا. اس پر منظر پر انہوں نے کہا، یعنی اس پر تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا مسجد الرشیدی کے سامنے، جو ہے وہاں طبیہ خالد کا میدان ہے، وہاں بچے اثر کے بعد کھیلتے تھے طلبا. مطلب کوئی کرکٹ کھیل رہا تھا، کوئی ہاکی کھیل رہا تھا، کوئی کبڈی کھیل رہا تھا، کوئی والی بال کھیل رہا تھا. اچانک مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ایسا چھوڑ کر چلے گئے، نیٹ بال وکٹ سب چیزوں کو چھوڑ کر، جیسے دنیا کو جانتے ہیں. تو میں 14 سال پہلے اس ماحول میں چلا گیا. صحابہ کی جو دکان پر ہوا کرتے تھے اور خرید و فروخت کر رہے ہیں، اذان کی آواز لگی تو یہ سمجھتے تھے کہ ہاں اس دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. قرآن نے ایک نقشہ کھینچا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. نواز بھائی کہنے لگے اس کو تو کوئی دیکھتا نہیں. دارالعلوم کا کوئی طالب علم ایسی گلی سے گزر جائے جس میں کوئی پکچر ہار ہو، اپنے لوگ فوٹو کھینچ کر اخباروں میں چھپا دیتے ہیں. اس پر میں نے ایک شعر کہا، وہ شعر سنانے کے لیے واقعات میں سنایا کرتا ہوں، آپ بھی یاد کریے، بہت کام آئے گا، بہت زندگی میں کام آئے گا. تمہیں یہ غم ہے کہ پھولوں کے ساتھ کاٹے ہیں، تمہیں یہ غم ہے کہ پھولوں کے ساتھ کاٹے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی. تمہیں یہ غم، اب تک میں اسی پر بات کر رہا تھا اس کے تناظر میں. تمہیں یہ غم ہے کہ پھولوں کے ساتھ کاٹے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں ایک درخت جس پر کانٹے کانٹے دکھائی دے رہے ہوں، اب پھول بہت کم دکھ رہے ہوں، پھولوں کو بھی توڑ لیجیے کانٹوں کو بھی. ایک ترازو کے پلڑے میں 5 کانٹے رکھیے، ایک ترازو کے پلڑے میں پھول رکھیے، تو کانٹے ہمیشہ پاسنگ میں آ جائیں گے. لیکن ہمارا مزاج دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہر وقت آئے کانٹے آئے کانٹے. حالانکہ کانٹوں کا ذکر بھی ایک مسلمان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا، نبی کی امتی کو، جس طرح میرے نبی کرتے تھے. پھولوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے اللہ نے حفاظت کے لیے کانٹے بنائے ہیں. کانٹے بھی خوب ہیں. یہ حال ہے. اس لیے ہمیں دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سب سے بڑی خرابی زندگی کے رخ کو ہمارے بگاڑ دیا ہے دعوت کے چھوڑ دینے کی. ہماری سوچ منفی ہو گئی، ہر جگہ برائی، ہر جگہ خرابی. اب نئے زمانے میں صرف انہی جو ہے قلم مصنفین کی کتابوں کا دنیا میں کریز ہے جو ہر چیز کو سازشی نگاہ سے دکھاتے ہیں. یہ اسرائیل بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، اسرائیل نے کرا دی، RSS نے کرا دی. آپ سنیں وہاں یہ فلاں ہے فلاں ہے. حد یہ ہو گئی ہے کہ ہماری ان کی خیر خواہی بھی ہمیں بدخواہی لگتی ہے. انہیں خیر تو سمجھ نہیں رکھا ہے، انہیں اپنوں کو خیر بنا لیا. ہم نے قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قرآن کے خلاف ہم غیر قوم بھی کہتے ہیں. غیر قوم کہتے بھی ہم غیر قوم سمجھتے ہیں. خطرناک بات یہ ہے، نہ سمجھا نہیں ہم نے. ہم طبیب ہیں، وہ مریض ہے. ڈائی مدو کی حیثیت تو طبیب اور مریض کی ہے. تو طبیب اپنے مریض کو غیر قوم، سازشی، دشمن، حریف سمجھنے لگے تو پھر اسپتال چلے گا؟ پھر وہ دوا تو نہیں دے گا، پھر تو زہر ہی دے گا. یہ سازش، یہ سازش، یہ سازش، وہ سازش، ہر جگہ سازشیں دکھتی ہیں. یہ اس کی سازش ہے، اس کی سازش ہے، جان بوجھ کر رہے ہیں. پیارے نبی تو آخری درجے کی کوششیں کرنے کے بعد، آخری درجے کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. غیر قوم کو ہدایت دیجیے نہیں، میری قوم کو ہدایت دیجیے. یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے اللہ، جان بوجھ کر نہیں کر رہے. میں ان کو سمجھا نہیں سکا، یہ جانے میں کر رہے ہیں. یہ جانے ہم کہتے ہیں جان بوجھ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ان کی خیر خواہی کی ہمیں بدخواہی لگتی ہے. پچھلے دنوں میں بار بار ذکر کیا کرتا ہوں پولیو کا. ابھی آج کل ویکسین پر بالکل وہی چل رہا ہے پاکستان. پولیو پر ایک زمانے میں چلا. پولیو کا میں نے WHO کی ایک میگزین آتی ہے، اس میں پڑھا ہے پولیو کی کہانی ڈاکٹر جیمز کی زبان میں. ڈاکٹر جیمز ایک بہت ہی دردمند ڈاکٹر تھا بیچارہ انسانیت کا اندر. اس نے دیکھا ایک بچہ گھسڑ رہا ہے، گھسڑا بیچارہ. انہیں خیال آیا
کہ یہ تو بیچارہ اپنے ماں باپ پر بہت بوجھ ہو جائے گا جب بڑا ہوگا، کیسے اس کے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، ماں اس کی کیسے اسے ٹوائلٹ لے جائے گی، کیسے کرے گی. تو وہ ریسرچ میں لگ گیا، 12 سال تک بہت کم کھایا، بہت کم سویا. آخر معلوم ہوا ایک وائرس ہے جو اس کے جسم میں سرایت کر گیا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ویکسین تیار کی اس نے. ویکسین بہت مہنگی تھی، ڈراپس کا مشرقی ملکوں میں ہوتا ہے وہ تو اگر وہاں دیا جائے گا، وہاں پلایا جائے گا، ان کو بھیجا جائے گا، تو وہ بیچارے اسے افورڈ نہیں کر سکیں گے. تو اس نے عیسائی تاجروں سے اور مالداروں سے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم خرید کر پھر یہ تقسیم کریں گے. تو کوئی ان کو کیا ضرورت پڑ رہی تھی، یہ تو ہمارے مخالف ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو لا اعتبار ہے، انہوں نے کیوں اپنی کوشش کری، یہ ضرور کوئی سازش ہے، یہ ہوتا نہیں. حالانکہ قرآن نے عیسائیوں کے اخلاص کی گواہی دی ہے. ورہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبنا الا ابتغاء رضوان اللہ وما رغبۃ، جنہوں نے جتنی بھی دینی عبادتیں اور وہ تیار اپنے لیے طے کی ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا یہ. ایک صاحب نے ایک استفتاء بھیج دیا دارالعلوم دیوبند میں، تحقیق سے بات معلوم ہوئی ہے کہ پولیو کی ویکسین میں مسلمانوں کو نامرد کرنے اور کینسر کے جراثیم ملائے گئے ہیں. کیا فرماتے ہیں علماء شرعیہ کہ پولیو کے ڈراپ پلانا جائز ہے؟ مفتی صاحب کو تو جو فتویٰ آیا نا، اگر یہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پولیو کے ڈراپ میں یہ بات ہے ملائے گئے تو پولیو کے ڈراپ پلانا ناجائز ہے. تو میں نے خود فتویٰ دیکھا ہے، اگر تحقیق سے یہ بات بنتی تب ناجائز. اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پولیو کے تعلق سے فتویٰ آ گیا کہ پولیو کے ڈراپ پلانا ناجائز ہے. میں نے ابھی ہمارے یہاں ڈی ایم تھے مظفر نگر اور میرٹھ اور بجنور کے، بیچارے ملے یہاں ہم سے، لیکن مظفر نگر میں آبادی کا تناسب مسلمانوں کا 45% ہے اور پولیو کے کیسز 70% ہے مسلمانوں، اور بجنور میں 75% ہے آبادی کا تناسب، وہ 45% ہے، اور پولیو کا جو ہے تناسب 77% ہے. آپ جب تک علماء ان کو نہیں کہیں گے جب تک نہیں ہوگا. میں نے کتنے وہ بیچارے پولیو ڈے پہ آیا کرتی تھی خواتین، میں نے کہا کہیں ایک جگہ مجھے بتا دیجیے کہ انہوں نے ایک بوتل سے کسی مسلمان کو پلایا ہو اور ایک بوتل سے کسی بچے کو. وہ تو بوتل سے پلا کر ڈراپس بعد میں نام لکھتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی پھر حالات ہوتے کچھ حالات ہم نے حق پہنچایا نہیں، ہم نے حق مارا ہے، ہم نے ذمہ داری ادا نہیں کی، اور وہ ہمیں نوارے ایمان کا دین کا حق نہ دینے کی وجہ سے، کلمہ نہ پہنچانے کی وجہ سے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے ظلم کیا ہے. اللہ کا تو قانون یہ ہے، ظالم کی طرف اللہ کا خیر، مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جب قانون نافذ ہوتا ہے تو ہم لوگ قنوت نازلہ پڑھنا شروع کی جاتی ہے، کیسی گلاوزاری کے ساتھ آیت کریمہ شروع ہوتے ہیں، سورہ نوح پڑھ پڑھ کے بددعائیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ مسجدوں میں بوریاں پڑی رہتی ہیں املی کے بیجوں کی، اور جو لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ اسے فائر کرنے آتے ہیں وہاں پر، اور آ کر بیٹھتے ہیں فرض پڑھتے ہیں، سنتیں چھوڑ کر ایسے جا کے بیٹھتے ہیں جیسے ابھی رائفل کی گولیوں سے سارے کافروں کو صلاح کر دیں گے. ایسا کرتے ہیں، بددعائیں ہوتی ہیں اور بددعائیں قبول نہیں ہوتی ہو، تو پھر کفریہ کلمے پڑھتے ہیں. میں خود اپنی حالت بتا رہا ہوں، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے. سب ایک ہی طرح کے لوگ ایک ماحول میں پلے پڑے ہیں. بوسنیا کا جب قضیہ چل رہا تھا، پوری ملت اسلامیہ بالکل تڑپی ہوئی تھی، پڑتی ہوئی تھی، ایسے حال تھے مسلمانوں پر مظالم کے. تو اس زمانے میں میرا حرمین شریفین حاضری ہوئی، رمضان میں بھی اور حج میں بھی. بر صغیر کے تمام اکابرین گئے ہوئے تھے، سارے بڑے بزرگ، مرکز کے بھی تمام، پرائیویٹ کے بھی سارے، سب لوگ گئے ہوئے تھے. ہمارے حضرت والا حضرت محمود صاحب، شاہ صاحب، خالد صدیق صاحب، سب لوگ تھے. اور وہ حرمین شریفین کی وہ فضا، آپ کو ہر آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. رمضان کی وہ بابرکت راتیں اور ائمہ حرمین کا قرآن پڑھنے کا انداز، اس سے دل وسیع ہو جاتے ہیں. اور تاخ راتوں میں قیام اللیل اور رات کی وہ تنہائی، اس وقت اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، نیچے اللہ کی رحمت اتر آتی ہے، اللہ یاد کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے فطروں میں دعا ہوتی ہے. اب جب تک مثبت قسم کی دعائیں ہوتی رہتی تھی تو میں بھی آمین اور آپ بھی آمین سوتے جاگتے کرتے تھے. جب وہ منفی قسم کی بددعائیں شروع ہوتی تھی، اللہم شتی شرهم، اللہم مازل جمعهم، اللہ برباد کر دے، ان کو ڈھا دے، ان کو تباہ کر دے، تو پھر حرم میں اتنی سسکیاں اور ہچکیاں، پوری صفحے گیلی ہو جاتی تھی. حرم کے امام کی آواز بند ہو جاتی تھی. اور
پڑھتے تو اس سے برا حال, تیسرے روزہ افطار پڑھتے تو اس سے برا حال. ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے, ایک حاجی صاحب کہ اگر اللہ میاں ہوتے تو سن نہیں لیتے مولوی صاحب. ایک صاحب کہنے لگے اللہ میاں کو کیسے مسلمان چاہیے, یہ گل میں تو مجھے بھی خیال ہوا مدینہ منورہ میں ایک شیخ رہتے تھے, حضرت شیخ بھی ان سے بہت سے معاملات میں استفادہ کرتے تھے. تو وہاں میں گیا, میں نے کہا کہ اشکال ہو رہا ہے ایسی کیفیت کے ساتھ, ایسے ماحول, ایسے وقت میں دعائیں قبول ہونے کی جو ساری شرائط یہاں پوری ہوتی ہیں, لیکن معاملہ الٹا ہے کہ آپ کو تو اشکال نہیں ہونا چاہیے. صحیح حدیث میں آتا ہے کسی شخص کے لیے کسی نے بد دعا کی یا لعنت کی اور وہ بد دعا اور لعنت کا مستحق نہیں ہے تو بد دعا اور لعنت کرنے والے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اور جب تک ہم ان کی دعوت کا حق ادا نہ کرتے ہیں تو بد دعا کے مستحق نہیں ہیں, تو بد دعا کرنے والے کی طرح ہماری طرف لگ رہی ہے. میں نے کہا جمعہ حرمین کا ذہن بنانا چاہیے پھر اس کے لیے تو لوگوں کے ایمان خراب ہو رہے ہیں. تو ہماری ایک نیک شورا بنائی تھی مدینہ منورہ میں, وہاں کام کرنے والوں کی, مفتی عبدالرحمان کوثر, مفتی عاشق الہی اور شہری کے ساتھ دادی وہ آئے. میرا ڈاکٹر امتیاز خواجہ ہے جو حرمین کے اما کے بھی طبیب تھے, شافعات کے بھی طبیب ہوا کرتے تھے. تو میں نے کہا امام سے ملاقات ہو گئی, بتائیے کسی کام سے ملنا ہے, سارے امام میرے مریض ہیں. مدینہ منورہ میں تھے, میں نے کہا بتائیے. ملنے کا شیخ عبدالباری سبیتی تشریف لائیں گے اور شیخ حسین علی شیخ, بتائیے کس کو کہوں. میں نے کہا شیخ عبدالباری سبیتی بڑا علمی ذوق رکھتے ہیں, ان سے بتائیے. میں نے فون کیا, عشاء کے بعد 37 نمبر گیٹ پر مل جائیں گے, بہت اچھا. تو میں نے ذہن میں یہ رہا کہ عرب علماء کا مزاج بن گیا, بغیر سند کے کوئی چیز قبول نہیں کرتے. ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا جاوید اشرف صاحب, انہوں نے ایک علمی ادارے کے تحت کام کیا ہے. 10 لاکھ حدیثوں پر مشتمل 3 سیڑھیاں بنائی ہیں. کسی طرح بھی کہیں حدیث نام سے کوئی چیز موضوع مقبوطہ مقبوعہ میری اور اس کا محدثین کا خیال ہے پورا جمع کر دیا 3 سیڑھی میں. وہ ان کے کمپیوٹر میں تھا. میں نے کہا 2-3 حدیثیں ذرا نکال کے لے آئیے سند کے ساتھ. وہ گئے 12-13 منٹ میں 23 روایتیں نکال کر لے آئے. لعنت و بد دعا کسی کے لیے کی جائے اس کا اقدار نہ ہو تو بد دعا اور لعنت کرنے والے کی طرف روزہ دی جاتی ہے. میں نے تو اپنے ساتھیوں سے بھی کہا اور شہر سے بھی مسجد اور بھی دیر بات کہی کہ ایک زمانہ تھا ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے, ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے محدثین نے ہزاروں میل کا سفر کیا. جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا وہ محدث کا انتقال ہو گیا, ناکام واپس آئے. کتنے ایسے واقعات ہوئے ایسے. اور جب یہ مدون کر کے کتابی شکل میں رکھ دیا تو پھر بھی کتابوں سے پڑھی ہوئی حدیث تلاش کرنے کے لیے کتابوں کو نکالنا پڑتا. حضرت شیخ کو امام تھے, شیخ الحدیث صاحب امام, انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایک حدیث مجھے حوالے پر نقل کرنی تھی, 10 دن میں نے اپنے کتب خانے میں اعتکاف کیا تو نہیں مل پائی. تو پھر مولانا شاہی کو, شاہی اپنے سہم کی تعریف کی, بڑے صحیح نے انہوں نے پڑھی تھی, انہوں نے 10 دن میں نکال کے لا دیا. حضرت شیخ کو 10 دن اپنی پڑھی ہوئی حدیث اپنے کتب خانے میں 10 دن میں نہیں مل سکی, اور یہ 12-13 منٹ میں 23 حدیثیں نکالنا ہے. یہ کمپیوٹر, یہ انٹرنیٹ کسی شیخ الحدیث نے ایجاد نہیں کیا, کسی امام حرم نے ایجاد نہیں کیا, کسی صوفی ملا کی بھی انصاف نہیں ایجاد کیا. انہی فریقوں, حریفوں, ظالموں اور سازشیوں نے ایجاد کیا جن کے لیے حرم میں جا کر بد دعا کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. میں نے کہا ایک زمانے میں شیخ سے کہا کہ حج کو جایا کرتے تھے تو لوگ مرنے کے لیے جایا کرتے تھے, ختم گناہ سب معاف کرواتے ہیں, ایسی لوگ سب آپ لوگ کفار کرتے تھے, اور جب چھوڑنے جاتے تھے سوچتے تھے پتہ نہیں دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا. مہینوں لگ جاتے تھے جہازوں میں پانی کے, مچھلیاں ہوتی تھی, وبائی بیماریاں, ایسے چیچک آگ بھی باتوں کے چہروں پہ نشان آئے ہوتا تھا. پھنس جاتا تھا جہاز, لنگر لگا کے وہ کیپٹن کہتا تھا اپنے خدا کو یاد کر لیں, جہاز ڈوبا جا رہا ہے, وہ تو یاد کی کشمکش میں. ہمارے والد صاحب نے 50 میں پوری فیملی کے ساتھ کیا تھا. تو فرما رہے تھے کہ وہاں ہماری سیٹیں لگی جاؤ, تابوت رکھے ہوئے تھے, وہاں تو دفن نہیں ہوتا نا, نماز پڑھا کے جو ہے تابوت کو سمندر میں کھسکا دیا جاتا ہے. تو ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ میرا تابوت ہے. مہینوں میں جا کر وہاں پہنچتے تھے, پھر مہینوں میں واپسی ہوتی تھی. اب یہاں سے آپ کو جانا ہے دلی سے, 11 بجے فلائٹ ہے, رات کو پیکنگ میں دیر ہو گئی تو صبح 1-2 گھنٹہ آرام کر لیجیے تاکہ فریش حالت میں عمرہ کرنے جا کر. یہاں سے 11 بجے پڑھے جائیں اور وہاں جا کر پھر ظہر کی نماز جماعت سے ادا کر لی. یہ تیز رفتار جہاز کسی صوفی صاحب نے, مولوی صاحب نے, امام صاحب نے, محدث صاحب نے, مفتی صاحب نے ایجاد کیے کہ انہی فریقوں, حریفوں اور دشمنوں نے غیروں نے ایجاد کیے ہیں جن کے لیے ان جہازوں میں بیٹھ کر جا کر حرم میں خطبہ کر رہے ہیں. والد صاحب کو گردے میں درد ہو گیا, شدید درد ہو گیا, درد بڑھتا چلا گیا, بہت پریشان ہوئے. اماں جی جانماز وضو کر کے جانماز پر بیٹھ گئی, تو رکھا صلاۃ الحاجت پڑھ لی, اور جس سے
سے وضو کیا پانی ٹنکی وہ بھی انہیں کی بنائی، گرم پانی نکلا وہ بھی انہیں کا، جہاں نماز بھی چائنا کی بنی ہوئی وہ بھی انہیں کی بنی ہے، اس پر نماز پڑھا ہے۔ ایک صاحب نے فون کیا حضرت صاحب کو، ابا کی بہت طبیعت خراب ہو رہی دعا کر دیجیے، یہ فون بھی انہیں حریفوں فریقوں کا بنا ہوا۔ ایک دن بیچاری بچی پانی گرم کر کے سکائی کرنے لگی تو وہ گیس اور وہ بوتل جس میں پانی گرم کیا وہ سب بھی انہیں کی غیروں کی بنی ہوئی۔ ایک صاحب نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب محل لے کے انہوں نے کہا تھا کوئی ضرورت ہو تو آ جائے، موٹر سائیکل تو نہیں کی بنی ہوئی، آ جا کر گھنٹی بجائی، وہ گھنٹی بھی ان کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نکلے، ابا کو بہت دیر سے درد ہو رہا ہے، بہت تڑپ رہے ہیں، معاف کیجیے آپ کو اس کی تکلیف تھی نہیں، میں ہوں کس لیے چل رہا ہوں، میں ایمرجنسی باکس لے کر آیا ہوں، پورا ایمرجنسی باکس کے انجیکشن سب انہیں کے بنے ہوئے غیروں کے حریفوں کے، ان کو لے کر آئے، دیکھا انہوں نے اچھا پتھری ہے گردے کی، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، میں انجیکشن لگاتا ہوں۔ بجلی چلی گئی، اب اندھیرے میں کیسے دس تلاش کرے، میرے فون میں ٹارچ ہے بنائے ہوئے، پھر انہوں نے اس میں انجیکشن لگایا، انجیکشن بھی انہیں کا بنایا ہوا، غیروں کا، حریفوں کا، دشمنوں کا۔ تھوڑی دیر میں تو ہائے ہائے کر رہے تھے، پھر کرنے لگے، پھر سر کی آوازیں آنے لگی۔ جو دعا کے لیے کہا تھا انہیں حضرت کو اطلاع کی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ امی جی صلاۃ الحاجہ کی جگہ صلاۃ الشکر پڑھنے لگی، اور وہ بیچاری وہی بیٹھی بیٹھی جو سکھائی کر رہی تھی سو گئی۔ یہ سارے جو اسباب جن سے قبول ہوا اور اس مصیبت سے نجات ملی، وہی غیر حریف ہیں جن کے لیے بد دعائیں کریں گے۔ ان کا حق یہ نہیں کہ ہم ان تک بات پہنچائیں، ہم ہو جاتے ہیں، اس کی امانت ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہو گیا، اس منفی سوچ کی وجہ سے ہم نے زندگی بھی عذاب بنا دی، اپنی زندگی، اپنے گھر کو، اپنی ازواجی زندگی کی بنیادی بات 100% کامیاب ازواجی زندگی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وجہ یہ ہے، بیماری ہے، کوئی بھی بیماری، آپ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری پہلے تشخیص ہونی چاہیے نا اس کی۔ یہ جو مسلسل، کیونکہ ہر سوچ منفی ہے، ہر ایک کے لیے برا سوچنا، سازش سوچنا، بدگمانی ذہن میں ہے، خوشگوانی آتی نہیں ہمارے ذہن میں، خیر خانہ مزاج ختم ہو گیا، ہمارا حال کیا ہو گیا، اس قدر منفی سوچ۔ یہی جنوب کے عالم دین ہے جو غیر مسلموں میں دعوت کے کام کے لیے بڑے مشہور ہیں، ان کا ایک مضمون چھپا ہے ایک رسالے میں، وہ رسالہ بہت کئی لوگوں نے چھاپا، دعوت کی بہت اچھا مضمون۔ اگر ہم لوگ دعوت کا شور مچاتے ہیں تو 5 جگہ سے مجھے بار بار الگ ہے، بہت اچھا مضمون ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ہم کافر اور مومن برسر بیکار ہوتے تھے تو ہمارے بڑے بددعا کرتے تھے، فوراً آسمان سے مدد آتی تھی اور کافر اور مشرک تباہ ہو جاتے تھے۔ اب ہماری بددعاؤں میں اس لیے اثر نہیں ہو رہا کہ ہم نے دعوت کی اتمام حجت نہیں، اس لیے ہم یہ دعوت کی تحریک چلا رہے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور ہمارے بڑوں کی بددعاؤں میں اثر ہو کر آسمان سے ہمارے لیے مدد آ جائے اور وہ تباہ ہو جائے۔ ہم دعوت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ تباہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی 128 آیتوں میں آپ کی اس خیر خانہ جذبے کو قرآن نے محفوظ کیا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کر دیا، اپنے محل سے اپنے تعلقات خراب کر دیے، اپنی نمازوں کے مزے ختم کر دیے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دعوت کو چھوڑ کر اپنی سوچ اور فکر کو منفی بنا دیا۔ یہ حال ہے، ہمیں ہمیشہ مایوسی، ہمیں نا امیدی، اور ہمیں جو ہے ہر جگہ شر ہی دکھائی دیتا، خیر دکھنا ہی نہیں، کہیں دکھتا ہی خیر دکھتا ہی نہیں۔ اللہ کی کائنات اتنی پیاری کائنات، ایسے انسان، جس انسان کو اللہ نے پیدا کرنے والے اللہ نے 4 قسمیں کھا کے یہ بات فرمائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھا کر کہ اللہ نے اپنے انسان کو خوبیوں کے سانچے میں ڈالا، حضرت کو خوبیوں کے سانچے میں ڈالا، صوفی صاحب کو خوبیوں کے، امیر صاحب کو خوبیوں کے سانچے میں ڈالا، یہ نہیں فرمایا انسان کو خوبیوں کے، اس انسان کی خیر ہمیں دکھتی نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اب تو یہ ایسا ہو گیا ہے۔ اب کہتے ہیں پہلے لوگ تو ہوتے تھے کہ کیا کہتے ہیں منفی سوچ کی وجہ سے، پہلے تو بہت اچھے حالات تھے لیکن اب انسان بہت بگڑ گیا۔ کتنا بڑا بلیم ہے اللہ پر کہ اللہ پہلے تو آپ بہت اچھی بات بناتے، کسی کمپنی کو گئے پہلے تو اوریجنل بناتے تھے، اب ڈپلیکیٹ بنانے لگے ہیں۔ اللہ پر یہ الزام کتنا غلط ہوتا ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں، خصوصاً یہ ملک جس میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے رسالہ حضرت عالمی نمبر اللہ کو فرمایا کرتے تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، قوم کے لیے ہمیں داعی بنا کر بھیجا ہے
جو اپنے خیرخواہوں ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرتے ہیں، دیوتا بنا کر اتنا خیرخواہی ہمدرد، یہ اتنی خیرخواہی، اتنی قدر کرنے والی ہے یہ تو اپنے خیرخواہوں ہمدردوں، ذرا سی ہمدردی، ذرا سی خیرخواہی اسے مل جائے یہ سر ٹیک دیتی ہے، احسان مندی کے جذبے میں اتنا بلو پایا جاتا ہے اس قوم کے اندر، اور محبت کی ایسی قدر کرنے والے میدان دعوت میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے۔ میں کئی دن سے شعر مسلسل سنایا کرتا ہوں، ہمارے ایک عزیز نے کلفی کی ریڈی پر لکھنے کے لیے فلمت ایک شعر کہا تھا، تو میں کہا کوئی شعر کہتی ہے، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکوں مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے حالات ناسازگار ہیں، ایسے حالات، ہمیں اچھائی دکھتی نہیں گئی، ہمیں ہر جگہ برائی اور خرابی اور کمی دکھتی ہے، گھر میں تنگی دکھتی ہے، بچوں میں تنگی دکھتی ہے، بیوی میں کمیاں دکھتی ہیں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں ہمیں خیر دکھتے ہیں، سب کوئی ہے وہ، اس میں سب جگہ یہ صورتحال ہے، اور ملک میں تو حال ہی ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تمہیں غم ہے کہ پھولوں کے ساتھ کھاتے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ، قریب جا کے میدان دعوت میں معلوم ہوگا کتنے حالات کتنا آسان کر دیا ہے دعوت کو اللہ تعالیٰ نے۔ ذرائع ابلاغ کی کثرت ہو گئی ہے، علم عقل کا زمانہ ہے، علم اپنی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے الستو بربکم سبب، ہمارا ایمان ہے، سارے لوگوں کو پڑھا رکھا ہے، قالوا بلی، سب نے کہا کہ ہاں بے شک اللہ نے پڑھایا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے، مرض دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سوچ ہماری منفی ہو گئی ہے، دنیا خراب نہیں ہوئی ہے، ہمارے دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی ہے دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ امت نے اپنا منصب گوا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، اگر سرداری چاہتے ہو تو دعوت کی شرط پوری کرو، اگر دعوت کا کام کرو گے تو خیر امت کہلاؤ گے، اگر بدخواہ بنو گے، غیر سمجھو گے، قریب سمجھو گے، فریق سمجھو گے تو خیر امت کا منصب چھوڑ دو گے، ہم نے خیر امت کا منصب چھوڑ دیا، تو ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی حمایت کو گوایا، کسی دوسرے نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہم نے ظلم کیا ہے دوسروں کے ساتھ، ان کا آپ نے کیا ہم نے۔ پورے انسان شرم آتی ہے مجھے اس حضرت انسان پر، اب پہلے بات تو خود کرے لعنت سر شیطان پر، سلطان جی ہمارا یار بولا ہے۔ اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں مسائل کو ہوں تو ہمیں اس کے لیے سیرت کو قریب سے پڑھنا پڑے گا، ہمیں نبی کی سوچ، نبی کی سب سے پہلے دماغ کو سنت کے سانچے میں اسلام کو مسلمان بنانا پڑے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سر سے اسلام نافذ ہوتا ہے، سب سے پہلے سوچ کو خیر خانہ، پازیٹیو اور مثبت بنانا پڑے گا۔ سوچ کو مثبت بنائیں گے تو حالات انتہائی سازگار، انتہائی سازگار ہے۔ اس وقت کے زمانے پیاسی ہے دنیا، پیاسی کے سامنے ہوٹلوں پر وہ لگائیے چھین کر پینے کو تیار ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں قمر الدین صاحب انجینئر، فرانس میں کام کرتے ہیں دعوت کا، ان کا بھی یہ ربیع الثانی کی 2-3 تاریخ کو فون آیا، پہلے جیلوں میں کام کیا انہوں نے، بعد میں وہ بتا رہے تھے فرانس میں پچھلے 5 سالوں میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا جتنا 1 مہینہ ربیع الاول میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ جو کارٹونوں والا کا مسئلہ ہوا تو لوگ پیاسے کے ہوٹلوں پر پانی لگائیے تو چھین کر پینے کو تیار ہے، انہوں نے سیرت پڑھنا شروع کی، کتب خانوں سے اسلامی لٹریچر ختم ہوا، اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگ، بڑے بڑے پوسٹوں پر، بڑے بڑے مناصب پر رہنے والے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایسے نہیں کہ عامی لوگوں نے اسلام قبول، بڑے لکھے لوگوں نے، یونیورسٹی کے پروفیسرز نے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس نے، یا ہیڈس نے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے اندر کی پیاس ہے اسلام۔ ہم نے پیاسوں کو پیاسا مار رکھا ہے اور پانی کو دبا بیٹھے ہیں، بلکہ سڑا کے پھر رکھ دیا۔ ہم نے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ حجاب بنے ہوئے ہیں۔ وجے کمار ملہوترا بی جے پی کے سرکردہ لیڈر تھے، ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے ڈاکٹر شیلین ملہوترا، جو ہے وہ جی پی ایس کے ایجوکیشنل ایڈوائزر تھے۔ وہ دلی، پرانی دلی میں پولیوں اسٹیشن پر پولیوں کی جماعت دیکھ کر متاثر ہوئے، اللہ کو ہدایت مشہور تھی، کسی ایسے کتبخانے میں پہنچ گئے جہاں صحیح کتابیں ان کو مل گئی، محمد دی آئیڈیل پروفٹ اور اسلام کیا ہے کا ترجمہ، پھر قرآن پڑھتے رہے، میں اب تک غیر اسلامی دین غنی پر امین پر پہنچے تو سوچا اسلام قبول کرنا ہے۔ پوری دلی میں 100 سے زیادہ ذمہ دار لوگوں کے پاس گئے، لیکن جب تعارف کراتے تھے تو لوگ ڈر جاتے تھے۔ کسی نے بتایا ترنت آ جاؤ، چلے جاؤ۔ تو میں گھر سے سفر کے لیے نکلنا تھا، میں نے دیکھا ٹوئٹا گاڑی میں ایک پینٹ کچھ شرٹ کچھ سوٹی آدمی اترے، خود ہی ڈرائیو کر رہے تھے، بڑے جذبے میں کہنے لگے
کہ اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کرا سکتے ہو ٹھیک ہے، نہیں آپ بھی منع کر دیجیے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دھکے کھا کر آپ کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیں گے، بیٹھ جائیں گے. میں نے کلمہ پڑھا ہے. میں نے پوچھا آپ کو کس نے اسلام کی دعوت دی؟ کہ مجھے کسی مسلمان نے اسلام کی دعوت نہیں دی، مجھے اسلام نے خود اسلام کی دعوت دی. ان سے انٹرویو لے آئے نصیب ہدایت کے جو کہ ذکر کر رہے تھے، اس میں انٹرویو چھپا ہے ڈائریکٹر سعید کے نام سے. ان سے پوچھا گیا کہ کچھ پیغام دیں گے مسلمانوں کو؟ کہا کہ بہت کڑوی بات ہے، ہمیں ضرورت یہ اس لیے کہنی ہے کہ بلکتی اور پیاسی انسانیت تک آپ لوگ اگر قرآنی اسلام پہنچا نہیں سکتے تو خدا کے واسطے اسلام، قرآنی اسلام اور انسانیت کے درمیان حجاب اور پردہ بننے سے ہٹ جائے. ہم نے حجاب ڈال دیا ہے. سب سے پہلے سوچ کو دعوتی بنانا پڑے گا. ہمیں اپنے منصب کو سمجھنا. ہمارا رشتہ حریف فریق کا نہیں. اللہ نے میدان جنگ بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا اپنے نبی رحمۃ اللہ علیہ رحمت کی ہوائیں چلانے کے لیے بھیجا تھا. اسپتال انسانیت کو ہم نے میدان جنگ بنا دیا اپنی منفی سوچ کی وجہ سے. اس اسپتال کو میدان جنگ ہم نے بنایا، بگاڑ ہم نے کیا ہے. اور ہم کہتے ہیں ایسے حالات ہیں، مخالف حالات ہیں، ناممکن حالات ہیں. کوئی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے، نہ کرنے کے لیے آج بھی اللہ شکر لوگ کر رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں جو در جو اسلام میں آ رہے ہیں. اور اس بات یہ کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں، منفی سوچ ختم کریں. یہ منفی سوچ کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو خراب کر دیا. میں نے آخری سبق ارمغان میں ایک صفحے کا کوئی زندگی کی چلتی پھرتی کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس سے کوئی سبق ملتا ہے تو میں نقل کرتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ میں کیرانہ ایک بہت مشہور قصبہ ہے، سر سہولتیہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانی کا ہوتا ہے. وہاں سے میں آ رہا تھا، کچھ لوگ اسٹیشن جو ہوائی اڈا تھا مجھے وہاں تک پسند کرنے کے لیے گئے. ایک بڑے دیندار آدمی تھے، وہ اپنے نوجوان بچے کو 9ویں 10ویں کلاس میں پڑھا. چڑھتی جوانی بہت حساس ہو جاتا ہے بچہ، اس کو ذہن بھی سوچ بھی وہ تھا. مجھ سب کے سامنے کہ نہیں یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کو کہو. میں نے بچے کا چہرہ اتر گیا. میں نے سینے سے لگایا بیٹا ایک دیندار باپ کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو ممکن نہیں ہے، ابا کو غلط فہمی ہو گئی. مگر تم اس مسجد میں نہیں پڑھتے جس میں ابا پڑھتے ہیں بیٹا، تو تم اس مسجد میں پڑھا کرو جس میں ابا پڑھتے ہیں بیٹا. 2 ثواب ملیں گے. تو ایک ابا کو خوش کرنے کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھنے کا نا 2 in 1 ہو جائے گا نا بیٹا. وعدہ ہے نا، پرومس. میں نے سینے سے لگا کر اسے پیار سے کہا. 1 ہفتے کے بعد فون آیا کہ 5 دن سے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ رہا تھا، 3 دن سے اپنی اماں سے کہہ کے سوتا ہے تاکہ نہیں اٹھاتے. یہ ہے پازیٹیو سوچ. یہ فکر ہو جائے گی تو ازواجی زندگی بھی اچھی گزرے گی، بیوی کے ساتھ بھی محبوبی دکھائی دے گی، اچھائی دکھائی دے گی. وہ پھر وہی حال ہو جائے گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہو جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. کسی خوشگوار زندگی اللہ کی طرف سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے حال، ہمیں اپنے حال کی طرح ہمارے اختیار میں ہے. جو بگڑے ہوئے حالات ہیں وہ ہم نے بگاڑے ہیں تو ہمارے اختیار میں ہے. جب ہمارے اختیار میں ہے تو ہم اسے صحیح کر سکتے ہیں. کوئی زیادہ مشکل کی اور مایوسی کی بات نہیں ہے. چاروں طرف پھیلا ہوا دنیا میں لوگ اسلام کے پیاسے ہیں. بس ہم نے ہی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اب ہم جو ہے اس بجائے منفی سوچ کے، غیریت کی سوچ کے، دشمنی حریف اور سازشی فکر کے بجائے ہم لوگ پازیٹیو اور تعمیری سوچ اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. آئیے الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل